چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان ورفا نہ لکا ذکر دیکھے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الانشراح ہے، جو علم نشرح سے باب انفعال کا مصدر ہے۔ اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 27 کلمے اور 103 حروف ہیں۔ اس کا نزول بھی مکہ مکرمہ میں سورہ والضحیٰ کے ماند بعد ہوا۔ نبوت کا بار امانت کوئی معمولی بوجھ نہ تھا، یہ وہ کوہ گراں تھا جسے آسمانوں اور پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز کیا تو مکہ کی ساری فضا سلگنے لگ گئی، لوگوں کے اطوار بدل گئے، ہر چہرہ پر نفرت، ہر آنکھ میں عناد کے شعلے ناچنے لگے۔ ان سراسر ناموافق حالات میں قلب نبوت کے لیے راحت و سکون کا اگر کوئی پیغام ہو سکتا تھا تو وہ اس کے کریم پروردگار کا ہی ارشاد ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور یہ سورت اپنے ملکوتی اور نورانی ہونٹوں سے تلاوت کر کے سنائی۔ ہر آیت میں ایک عظیم احسان کا مژدہ، ہر آیت میں دل جوئی اور بندہ نوازی اپنے جوبن پر ہے۔ جس سے اپنوں نے بھی آنکھیں پھیر لی تھیں، رشتے توڑ لیے تھے، جس کی شمع حیات کو بجھانے کے لیے آندھیاں امڑ رہی تھیں، اس کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ عرب کے ریگزاروں میں ہی نہیں، دنیا کے شرق و غرب میں ہی نہیں، بلکہ فراز عرش پر بھی تیرے ذکر پاک سے ہی بہار کا سماں ہوگا۔ جہاں جہاں خالق کائنات کا ذکر ہوگا، وہاں وہاں باعث تخلیق کائنات کا ذکر ہوگا۔ بتا دیا کہ یہ کالی رات سحر آشنا ہونے والی ہے، مصائب کی گھنگور گھٹائیں تھوڑی دیر میں چھٹنے والی ہیں۔ وہ دن ان قریب طلوع ہونے والا ہے جب اہل نظر تیری راہ میں آنکھیں بچھائیں گے، اہل دل سو جان سے تیری خاک راہ پر تصدق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام یہ ہے کہ جو ہی فریضہ تبلیغ سے کچھ فراغت ملے تو یاد الہی میں مشغول ہو جایا کریں۔ یہی زندگی کی منزل مراد ہے، اور اسی منزل سے زندگی کو رانائیاں دل فریبیاں نصیب ہوتی ہیں، اور اسی کے فیض سے زندگی کا دامن سچی مسرتوں سے معمور ہو جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جو نعت اور مدحت ان چند آیات میں فرمائی ہے، دنیا بھر کے نعت کو اس سے درویزہ گری کرتے رہیں گے۔ ترجمہ آیات: کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ انوار علم و حکمت اور معرفت کے لیے کشادہ نہیں فرما دیا؟ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم امت کا وہ بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتار دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر گراں ہو رہا تھا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا۔ سو بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی آتی ہے، یقیناً اس دشواری کے ساتھ بھی آسانی ہے۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت، تبلیغ و جہاد اور ادائیگی فرائض سے فارغ ہوں تو ذکر و عبادات میں محنت فرمایا کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا کریں۔ رفت ذکر کے ضمن میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی کی تدبیر یہ فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو اپنے بابرکت نام کے ساتھ ملا لیا۔ پس توحید و رسالت کی گواہی میں شہادت توحید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی آپ کے نام کی اذان میں قرآن حکیم کی متعدد آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو شامل کر لیا۔ بس جہاں اللہ رب العزت کا نام بحیثیت پروردگار عالم لیا جائے گا، وہی شان خاتم النبیین کو واضح کرتے ہوئے بحیثیت پیغمبر اعظم و آخر قیامت تک اور قیامت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے گا۔ نزول قرآن حکیم سے برسوں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار کہے تھے جو سیرت ابن اسحاق میں مذکور ہے۔ ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ہر صاحب ایمان کو دعوت غور و فکر ہے کہ اس خوبصورت زاویہ سیرت کو سمجھے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ان ہستیوں کو قبل از بعثت بھی عطا کی ہوئی تھی۔ ترجمہ اشعار: یہ وہ شخصیت ہیں جن کی اقتداء اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی طرح کی جائے گی، اس کی پیروی اور اطاعت حرم اور تمام کرۂ ارض پر کی جائے گی، اور جو بھی جزائے خیر کا طالب ہوگا وہ اس کی اقتداء میں سرتابی نہیں کرے گا۔
اس کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت زیادہ تعریف کیا گیا، اس سے بھی ہوتی ہے۔ بلکہ اس رفعت ذکر کی شان تو یہ ہے کہ جو بھی اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اسے بھی اس ارشاد پروردگار عالم کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس سے پہلے سورۃ الضحیٰ میں مشرکین مکہ نے چند دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رک جانے کی وجہ سے اپنی بد نصیبی و بے عقلی کی بنا پر ایسی باتیں کی کہ جس سے قلب اطہر کو دکھ پہنچا۔ تو اس صورت میں بھی اور اس مبارک سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ دو احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو قرآن حکیم، تعلیمات الہیہ اور معرفت خداوندی کے اسرار قبول کرنے کے لیے کھول دیا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت یوں عرض گزار ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔